السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور افضل جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ یوم الجمعہ، اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سے آخری دن جمعے کا ہی ہے، جس میں اس پیدائش کا کام مکمل ہوا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، اسی لیے اس دن بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے اور واقع ہونے والے ہیں۔ اس دن کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اہم اور شاندار اجتماعی نماز کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے، جس میں کہ اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ جمعہ کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں بھی حضور جمعے کے دن سورہ جمعہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ آپ نے وہی 2 صورتیں پڑھیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھتے سنا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی، اس کے بعد مرغی کی، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام یعنی خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے یعنی ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ جابر ابن ابی عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔
انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ آخر میں جمعے کی چند سنتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اگر کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطا یا صغیرہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی اور جمعے کے عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔